دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابیہ نے آپ سے پوچھا، صحیح حدیث ہے، کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ایک عورت نے اپنے پیدا ہونے والی بچی کو دفنایا ہو، زندہ دائی سے کہا۔ پہلے زمانے میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ عورت بچہ جنتی تھی، وہ دائی سے جو ہوتی تھی نا اس وقت اس کی مدد کرنے والی، اس سے کہتی تھی کہ اگر لڑکی ہے نا تو مجھے اس کی شکل دکھائے بغیر زندہ دفن کر دینا، کیونکہ ماں میں ایک بہرحال ممتا ہوتی ہے نا، جب بچی کی شکل دیکھے گی تو جذبات ہو جائیں گی۔ بیٹی ہے تو مجھے دکھائے بغیر کیا کر دینا، زمین میں دفن کر دینا۔ مکہ میں آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ تو ان صحابی یا صحابیہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس بچی کا کیا ہوگا، یعنی اس دفن کرنے والی کا کیا ہوگا جس نے یہ ظلم کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوائدۃ والموعودۃ فی النار، وائدہ جو زندہ دفن کرنے والی اور جس کو زندہ دفن کیا گیا، دونوں جہنم میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی جس کو زندہ دفن کیا گیا وہ بھی چونکہ اس کا والدین بھی کافر تھے، تو آپ نے فرمایا وہ بھی جہنم میں جس بچی کو دفن کیا گیا، اور جس نے دفن کیا وہ بھی کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے۔ صرف اس حدیث کی بیس پہ کیا کوئی عقیدہ بنا سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے عقیدہ بنایا کہ نابالغ، جو کافروں کے نابالغ بچے ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اس کے بیس پہ نا بعض ایسے علماء گزرے جن کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ، کہتے ہیں بھائی حدیث صحیح آ گئی، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ نابالغ بچی جو جس کو دفن کیا گیا وہ بھی جہنم کی آگ میں، تو بس دیٹس آل، اب ہمیں عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اور اس سے انہوں نے عقیدہ نکالا کہ چونکہ وہ بچی کافروں کی اولاد تھی، تو کافروں کے نابالغ بچے جب مر جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ جیسے مسلمانوں کے نابالغ بچے مر کے کہاں جاتے ہیں؟ جنت میں جاتے ہیں۔ تو کافروں کے بچے کہاں جاتے ہیں؟ جہنم میں۔ یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے باقاعدہ، لیکن جمہور کی کیا رائے ہے؟ کہ بھائی صرف ایک حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا، متواتر کیا ہے، تواتر سے کیا بات ثابت ہے؟ تواتر سے قرآن ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، اور یہ بچیاں ساری کافروں کی ہوں گی، کیونکہ مسلمان کسی بچی کو جب اسلام آیا تو یہ تو مال ہی ختم ہو گیا تھا نا، تو ساری کافروں کی، مشرکین کی بچیاں تھیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تیرے باپ کو آج سزا ملے گی۔ تو اللہ اس کے باپ کو سزا اس لیے دے گا کہ بغیر کسی جرم کے اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا۔ تو پتا چلا اللہ جب باپ کو اس بیس پہ سزا دے رہا ہے کہ اس کا جرم نہیں تھا، تو نے دفن کر دیا، تو خود اللہ بغیر جرم کے کیسے سزا دے گا اس کو؟ باپ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو بغیر جرم کے صرف دفن کیا تھا، اور تو اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر بھیج کے حجت تمام نہ کر دیں۔ تو نابالغ بچے پیغمبروں کی تعلیمات کے مکلف، ان میں تو اہلیت ہی نہیں ہوتی نا ان کی بات سمجھنے کی، تو ان کے حق میں تو پیغمبر کی بعثت ہوتی ہی نہیں ہے جب تک عقل نہیں بن جاتی ان کی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ حجت تمام کیے بغیر کسی کو سزا نہیں دے گا۔ تو یہ متواتر ہے۔ تو اب اس حدیث کو اس متواتر کی روشنی میں حل کیا جائے گا، نہ کہ حدیث کو اصل بنایا جائے گا اور متواتر میں تعویلات کی جائیں گی۔ اب جن لوگوں نے کہا نا کافر کا بچے جہنم میں ہی جاتے ہیں، جو کافروں کے نابالغ بچے ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن کی آیتوں میں تعویل کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب، بھائی آپ قرآن کو اصل بناؤ، متواتر ہے، اور خبر واحد میں کیا کرو؟ اللہ جگہ جگہ کہہ رہا ہے میں نہیں ظلم کرتا، میں کسی پہ جب تک پیغمبر نہ بھیج دوں، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، اس کے مین مرکز میں جب تک پیغمبر نہ بھیج دوں تاکہ اچھی طرح سے حجت تمام نہ ہو، اس کے بغیر میں کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ اور باپ کو میں اس لیے پکڑوں گا، سزا دوں گا کہ تو نے اس بچی کے جرم کے بغیر اس کو دفن کیوں کر دیا۔ تو اب ہم حدیث کی تعویل کرتے ہیں، تو بہت سے علماء نے اس حدیث کی تعویل کی، اور بڑی زبردست تعویل ہے کہ بھائی یہ عام جرنلی اصول نہیں ہے،
بلکہ ہوگا یہ کہ جو نابالغ بچے کفار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں یا وہ کافر جن تک اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ ایسی روایات ملتی ہیں اسلاف سے کہ آخرت میں ان کو عقل دے کے ان کو آزمایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو آزمایا جائے گا، پھر جو آزمائش میں پورا اترے گا جنت میں، اور جو آزمائش میں یعنی ان کے لیے دنیا کا ماحول بنایا جائے گا تاکہ ان کو آزمایا جا سکے. تو یہ بچی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا اسپیسیفک یہ بچی تھی جس کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا، یہ تھی یہ بات کہ اس کو عقل دی جائے گی، بلوغت دی جائے گی، اور پھر اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، یہ اسلام کو مسترد کر دے گی. اس بیس پہ اس کو سزا ملے گی، کیونکہ نبی کے الفاظ یہ نہیں کہ ہر زندہ دفن کی ہوئی بچی جہنم میں جائے گی، بلکہ نبی کے الفاظ ہے الواعدہ، تو جس کا تم واقعہ سنا رہی ہو الف لام عہد کا ہے، تو اس میں دفن کرنے والی بھی جہنم میں اور جس کو دفن کیا جا رہا ہے وہ بھی کہاں؟ جہنم میں. وجہ کیا ہے کہ جب آخرت میں آزمایا جائے گا نا اس کو، تو وہ آزمائش میں کیا ہوگی؟ ناکام. تو یہ ہر بچی کے بارے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح یہاں بھی ہے بہت ساری حدیث، اہل حدیث کا بس ایک ہی رٹ ہے، حدیث میں آ رہے ہیں، حدیث میں آ رہے ہیں، حدیث میں آ رہے ہو. بھائی صاحب صرف یہی ایک حدیث تھوڑی ہے نا، اس کے مقابلے میں متواتر حدیث میں کیا آ رہا ہے. ایک میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. علامہ ابن قیم نے رد کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پر. حدیث میں آتا ہے نبی نے فیصلہ کیا ایک شخص کے حق میں، اس کے پاس ایک گواہ تھا، دوسرا گواہ نہیں تھا. تو نبی نے ان سے قسم اٹھوائی کہ ٹھیک ہے گواہ نہیں ہے، قسم اٹھا لو کہ یہ میرا مال ہے. انہوں نے قسم اٹھا لی، آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ دو گواہ کا ہونا ضروری، جب تک آپ کے پاس دو گواہ نہ ہو آپ کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب اہل حدیث لوگ اس مسئلے پہ بھی، جو یہ چونکہ عوام میں مسئلہ نہیں ہے تو عربی جو تحریر ہے ان میں ابن قیم نے بھی بہت اعتراض کیا حناف پہ کہ جب نبی نے ایک گواہ پہ فیصلہ کیا ہے تو کسی حنفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کی تقلید میں وہ کہے دو گواہوں کا ہونا ضروری. تو علامہ ظفر احمد عثمانی نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا. فرمایا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کو کہ سورہ بقرہ میں اللہ کیا کہتے ہیں اپنے معاملات میں؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو مردوں کو گواہ بناؤ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہیں. فرمایا کہ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں ابن قیم سے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابن قیم کی تقلید کرے اور یہ کہے کہ ایک گواہ پہ بھی فیصلہ جائز ہے. اللہ کے مقابلے میں ابن قیم کی بات سننا جائز، ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں. تو آپ نبی کی بات کو تو فوکس کر رہے ہو اور قرآن کی آیت کو نکال رہے ہو، حالانکہ وہ خبر واحد ہے. اس لیے احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف کہتے ہیں بھائی دو گواہ ہوئے بغیر آپ کا دعویٰ سنا نہیں جائے گا، ورنہ تو قرآن کی آیت کا مطلب ہی کچھ نہیں بنتا. رہا معاملہ حدیث کا کہ پھر حدیث میں کیوں آتا ہے کہ ایک گواہ پہ فیصلہ، اس کی تعویل کرتے ہیں. بھائی مدعا علیہ راضی تھا، جس کے خلاف فیصلہ تھا وہ راضی تھا اس پہ، یہ اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ دو بندے ہونے چاہیے. جب اس نے کہا کہ نبی نے کہا اور وہ اس پہ راضی ہے تو اپنا حق چھوڑنے کی تو اجازت ہے نا. بعض دفعہ آپ کے پاس ایک گواہ ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ قسم اٹھا لو، اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے یار قسم اٹھا لے میں چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ جزوی واقعہ ہے، وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو جزوی واقعے کو تھوڑی بنیاد بنایا جائے گا، بنیاد اس قرآن کی آیت کو بنایا جائے گا. آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بہت سارے مسائل پڑھتے پڑھتے کچھ ہے نہیں، نہ اصول فقہ کا پتہ، نہ بس وہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے بس وہ حدیث. جب علم نا اہل کے ہاتھ میں آ جائے نا تو یوں سمجھ لو کہ پن نکلی بھی ہے، گرنیڈ آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ کی ٹریننگ ہے نہیں، تو ہر وقت خطرہ ہے کہیں بھی پڑ جائے گا، یہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مارے گا. تو اب میں وہ رضاعت والے مسئلے کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا، وہ ہوا یہ تھا کہ جو ہے نا وہ کہیں شادی ہو رہی تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی، بعد میں پتا چلا کہ جی اس نے تو لڑکی نے دودھ پیا ہوا ہے اماں کا، شوہر کی اماں کا دودھ پیا ہوا ہے. تو میں نے ان کو فتویٰ دیا، میں نے کہا بھائی یہ حرام ہے، ان کا رشتہ ختم کریں. تو وہ آئے مجھے آج ہی ملے، آج ہی عقل ملے، کہتے ہیں وہ تو آج نہیں کل ان سے ملاقات، کہتے ہیں بھائی وہ تو انہوں نے شافیوں سے فتویٰ لے لیا ہے کہ وہ 5 گھونٹ نہیں پیے تھے، 1 گھونٹ پیا، لہذا وہ میاں بیوی ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا شافیوں سے فتویٰ کیوں لیا بھائی؟ تو کہنے لگے جائز نہیں ہے کہ امام شافی مسلمان نہیں. میں نے کہا امام شافی بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن یہ فتویٰ لینا اس کی علامت ہے وہ امام حنیفہ مسلمان نہیں تھے، وہ کچھ اور مذہب کو فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا تو ہے ہی، وہ لوگ فیملی ہی شافعی ہے. پھر ٹھیک ہے، پھر کیا ہے
اگر وہ پہلے سے فقہ شافعی کو فالو کر رہے ہیں پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا پھر فتویٰ لے لیا، پھر ٹھیک ہے، وہ اسی پر عمل کریں، پھر مجھ سے فتویٰ لینے کی ان کو ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں، آج کلا بازی کھا کے کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر جی۔